अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फायदा उठाया। काम छुपे हुए वो दस्ते एक को है, मरता कोई और है। फिर आप कहते हैं कि खुर्शीद शाह जो है उसने शाह साहब तो भाई हैं, बड़े क्या भाई है जैसे तो पीटीआई है ना मुकमुका, मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूँ। दिखावे में हम हैं, नुकसान किसी और को देना चाहते हैं कि लड़ाई पड़ जाए गले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि पीआईए की निजकारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, इस एहतजाज ने पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी गर्मी पैदा कर दी है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो एहतजाज है इसके बाद जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं ये मुत्तहिद भी हो जाएंगी, इकट्ठी भी हो जाएंगी। तो अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है इसके बारे में अपोजिशन लीडर ही से बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप समझ गए होंगे कि आज हमारे मेहमान हैं अपोजिशन लीडर जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप के साथ तो बहुत सी बातें करनी हैं क्योंकि पिछले दिनों आपने भी बहुत सी बातें की और कुछ और लोगों ने भी बहुत सी बातें की। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। तो आप इमरान खान का साथ देंगे या नवाज शरीफ साहब का साथ देंगे? देखिए जी, मैं और मेरी पार्टी अपोजिशन की पार्टी है, हम अपोजिशन हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों की नुमाइंदगी करें जिनकी नुमाइंदगी नहीं होती और हुक्मरान नहीं करते। जहाँ तक आपका सवाल है कि इमरान खान एहतजाज की कॉल दे रहा है तो नेचुरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस मामले में उनकी मीटिंग चल रही है। हो सकता है कि हम भी अपनी कॉल दें। कौमी असम्बली में तो हम मुत्तहदा अपोजिशन होकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मगर बाहर अभी तक ये बात नहीं हुई है कि हमें बाहर हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमें मिलकर एहतजाज करना चाहिए या अलग अलग एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज की मंजिल सेम होगी मगर नौयत अलग अलग होगी। जहाँ तक इमरान खान और नवाज शरीफ का मसला है, नेचुरली हम तो इस वक्त हमारी पोजीशन उनका अपोजिशन का है, हम तो अपोजिशन का ही साथ देंगे। हम अपोजिशन का लेकिन जब 2014 में इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के पार्लियामेंट हाउस के सामने आए थे तो उस वक्त तो आपने उनका साथ नहीं दिया, आपने नवाज शरीफ का साथ दिया था। क्योंकि उस वक्त जमहूरियत को चैलेंज था, सिस्टम को चैलेंज था। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये पार्लियामेंट हमें नहीं चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। तो उस वक्त हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हमने जो जमहूरियत के लिए इतनी बड़ी तवील लड़ाई भुट्टो से लेके शहीद से लेके बीबी तक और बीबी से लेके आज तक जो हमने उस वक्त तक हमने लड़ी वो जमहूरियत के लिए लड़ी। इसमें बड़े बड़े इत्तेहाद बने, जमहूरियत के लिए MRD बनी और JDA बनी और बड़े इत्तेहाद हमने बनाए और बीबी की शहादत हुई, भुट्टो शहीद हुए सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से। वो सारा स्पिरिट हमारे सामने था कि जो तरीक़ेकार इमरान खान ने उस वक्त अडॉप्ट किया हुआ था वो डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार नहीं था, उसमें जमहूरियत को चैलेंज था। इसलिए हमने पार्लियामेंट ने मिल के नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बचाई मगर पार्लियामेंट और जमहूरियत को बचाया। अब आते हैं जी जो PIA की प्राइवेटाइजेशन का मामला है। PIA की प्राइवेटाइजेशन के मसले पे जो आज मुल्क भर में एहतजाज हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ, लेकिन खून रेजी और दंगा फसाद जो है वो सिर्फ कराची में हुआ और वो भी एयरपोर्ट के बाहर हुआ। अब सवाल ये बनता है कि एहतजाज तो और भी शहरों में हुआ और भी सूबों में हुआ, लेकिन ये जो फायरिंग है और खून रेजी है ये सिर्फ कराची में क्यों हुई है? क्या आप ये नहीं समझते कि कराची एयरपोर्ट के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ठीक रखना पुलिस की जिम्मेदारी थी और ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत पर भी आयद होती है, जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए? देखिए, पहले तो जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है उसमें मैं बाद में बात कर रहा हूँ, मगर पहले आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करके फेडरल फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया है ये अच्छी रवायत नहीं थी। ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की बनती है। अगर सूबाई हुकूमत रेंजर्स को कॉल करती और कहती कि आप आए इस मदद करें तो फिर रेंजर्स को आना चाहिए था। रेंजर्स को डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब वहाँ हालात ऐसे बने हैं
जो आपने देखा है टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा कि जिस तरीके से रेंजर्स से काम लिया गया, उनके हाथों में लाठियाँ भी थी, बंदूकें भी थी, गन्स भी थी, शेल मशीन गन्स भी थी, और जिस तरीके से वहाँ 2 बंदे, जिसका अभी तो हमें पता है ये पड़ा है 3, मगर अभी तक अथेंटिक तो है 1 या 2 बंदे जो बेचारे मजदूर थे, जो मेहनत कश थे, अपने हकूक़ के लिए बात कर रहे थे, उनको मारा गया और काफ़ी ज़ख्मी हुए, काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद हमारे मीडिया के लोगों को मारा गया है, उनकी कैमराएं तोड़ी गई हैं। मुझे सवाल ये पूछता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर का आज होम मिनिस्ट्री का एक वज़ारत दाखिला का स्टेटमेंट आया है तर्जुमान का कि लोगों के माल जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ बनता है, बिल्कुल सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, मगर इसमें उनका पुरअमन एहतजाज था, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, किसी को मारा नहीं, किसी गाड़ी को नहीं जलाया, किसी बिल्डिंग को नहीं जलाया, पुरअमन एहतजाज को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ। नहीं, लेकिन शाह साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत ख्वाह हूँ। PIA की परवाज़ों में खलल डालना और वो मुसाफिर जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, उनको उनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचने से रोकना, क्या ये पुरअमन एहतजाज है? हाँ मीर साहब, मैं लंदन में था, वहाँ उनकी ट्रेन की स्ट्राइक थी। उन लोगों ने अनाउंस कर दिया लोगों को कि ट्रेन की स्ट्राइक है और हमारा डायलॉग चल रहा है। ठीक है। और उनसे वो डायलॉग करते रहे। 3 दिन के बाद लोगों ने ट्रेनों पे गई नहीं, बिल्कुल ठीक है, गए नहीं, कहा कि भाई स्ट्राइक है, और वो डायलॉग चल रहा था। 3-4 दिन के बाद वो डायलॉग जब हो गया तो ट्रेनें खुल गई। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। तो यहाँ क्या हम उनसे कोई कम है? हमें भी ये करना चाहिए था कि भाई ये शाह साहब आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। इसमें से एक मेरा ज़िमनी सवाल निकलता है, आपने लंदन की मिसाल दी। लंदन है बरतानिया का दारुल हुकूमत। बरतानिया की जो एक बहुत बड़ी एयरलाइन है उसका नाम है ब्रिटिश एयरवेज, जो पहले के सरकारी एयरलाइन थी। बहुत साल पहले, 20-30 साल पहले उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। वहाँ पर किसी ने इस तरह परवाज़ों में खलल नहीं डाला। तो अगर आप बरतानिया की मिसाल देंगे तो फिर ये भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत ने भी PIA की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की थी, तो चौधरी निसार साहब और इसहाक डार साहब और राजा जफरुल्लाह साहब और आबद शेर अली साहब सड़क पे आ गए थे। अब वो उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये टिट फॉर टैट कब तक चलता रहेगा? नहीं, हमने प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं की थी। आप अगर जो उनके हाथ में बैनर था चौधरी निसार साहब, मुझे याद है वो, उस पर लिखा हुआ था निजकारी नामंजूर। वो बिल्कुल आप सही कहते हैं। वो था कि उस वक्त जो अभी हो रहा है कि हम टर्किश एयर के साथ एक्सचेंज कर रहे थे अपनी एयरलाइंस का, जिसमें एहतजाज हुआ था, और वो समझ रहे थे कि ये प्राइवेटाइज करने का एक तरीका है, जबकि पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत ने एक ऑप्शंस दिया था कि प्राइवेटाइज हम नहीं करेंगे, हम बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शंस का प्रपोजल देते हैं जिसमें हम 12% मजदूरों को शेयर देंगे और मजदूर खुद उस अदारे की हिफाजत करें। वो दिया था। मगर वो जो आप प्राइवेटाइजेशन की, हाँ ये बड़ा एहतजाज किया था जिसमें राजा जफरुल्लाह था, आबिद शेर अली था, निसार था, इसहाक डार था, ये और बाकी इनके लोग खड़े थे जिनके हाथ में बैनर था कि निजकारी नामंजूर। PIA की निजकारी नामंजूर, PIA की निजकारी सेम। ये जब हम कल भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। हमने हमारे ज़माने में एक भी अदारा 5 साल में प्राइवेटाइज नहीं हुआ। तो वो नवीद कमर साहब के पास जो प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था वो सिर्फ दिखावे की चीज़ थी। मैं समझता हूँ उस वक्त उसकी पोजीशन हमने वही कर दी थी कि बस जो पिछली शाह साहब, अगर आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे तो प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री में नवीद कमर साहब को क्यों बिठाया था? पहली बात यह है कि अमल को देखा जाता है। अमल ये था कि हमारे 5 साल के अंदर कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग हुई जिसमें हमने प्राइवेटाइज किया, किसी अदारे को भी नहीं किया। मैंने जैसे कहा तो बेसाब दिया उसके अगेंस्ट। मिनिस्ट्री प्राइवेटाइजेशन इसलिए थी कि जो पहले डील्स थी, अगर प्राइवेटाइजेशन ख़त्म की जाए, जो पहले डील की गई थी जिनमें आज तक हम फंसे हुए हैं, जैसे PTCL है जिसमें 80 अरब रुपए हमारे फंसे हुए हैं, जबकि उनको 26% दिया था या 24% दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन के अख्तियारात दे दिए, और आज वो PTCL तबाही की दहाने पे आ गई और हमें पैसे भी नहीं मिलते, और वो कहते सारी प्रॉपर्टी हमें दी जाए। जिस तरीके से MCB का था, जिस तरीके से UBL का था, जिस तरीके से हबीब बैंक को दिया गया, ऑफर इतनी थी और दिया कितने में।
یہ ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کیبنٹ میں ایک بڑی لمبی ڈسکشنز ہوئی تھی. اس کا آپ کو علم ہے, آپ نے اس پہ شاید پروگرام بھی کیا تھا کہ جب پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی تو کیبنٹ نے متفقہ طور پہ سوائے 1 2 کے یا 3 کے باقی اس پہ کہا تھا کہ نہیں, پرائیویٹائزیشن پیپلز پارٹی کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے, ہم کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے, ہم ان اداروں کو اسٹرینتھن کریں گے. اور اسی پہ میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن حل نہیں ہے, جب اپنے جلسوں میں اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا. کیونکہ ہم یہاں پتہ نہیں کیوں سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں آتی ہیں یا اس سے پہلے جب الیکشن کے لیے جاتی ہیں تو اپنا ایک مینیفیسٹو دیتی ہیں, اور اس مینیفیسٹو پہ وہ پابند ہے, اخلاقی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی پابند ہے کہ اس پہ عمل کریں. تو میاں صاحب نے اپنے الیکشن کیمپین میں بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اور ان کو بہتر کریں گے, ان کو بہتر کر کے اگر ضرورت پڑی تو پھر پرائیویٹائز کریں گے. تو اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا بھی تھا تو اس کو پہلے بہتر کرتے. نہیں تو آپ کیوں نہیں بہتر کر سکے؟ آپ کے دور میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو کھربوں روپے کا خسارہ کیوں ہو گیا؟ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے بڑا خسارہ ہے اس وقت وہ حکومت کی طرف سے ہے. وہ کیا ہے کہ آپ 4 سے 4.5 ارب بلین روپیز پر منتھ آپ ان کا بینک انٹرسٹ دیتے ہیں. وہ اگر آپ ختم کر لیں, آج بھی پی آئی اے کے 14,000 امپلائیز ہیں اور صرف 38 جہاز ہیں. ایک جہاز کے لیے 250-300 ملازم لگتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت جو ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس ہیں اس میں ٹوٹل سارا ایکسپینڈیچر پی آئی کا ایک طرف, مزدور ٹوٹل 17%, اب جو ملازم ہے وہ 17.5%, جس میں بڑے بڑے آفیسر ہیں جن کی تنخواہ 25 لاکھ بھی ہے, جن کی تنخواہ 14 لاکھ بھی ہے, جن کی تنخواہ 10 لاکھ. 25 لاکھ والے کتنے ہوں گے؟ 2 3 4 جتنے بھی ہوں گے, اور 10 لاکھ والے تو 30-40 ہوں گے, 7 لاکھ والے تو کم سے کم 200-250 ہوں گے. جو ملازم ہیں ان کی تنخواہ اس وقت جو ملازمین ہیں, آپ سن کے سرپرائز ہوں گے کہ پاکستان کی جتنے جابس میں لوگ ہیں سب سے کم ترین تنخواہ پی آئی کے ملازم کی ہے. ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا جب منیمم ویجز سے بھی ان کی 4,000 روپے تنخواہ کم تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی سب مل کر آپ اس کی مزاحمت کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے کی تھی, ابھی بھی ہم نے بڑی مزاحمت کی تھی. اس پہ ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی میں جب بننے میں ایک فیصلہ ہوا کہ ہم اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے, ان سے بات کریں گے, اس کے بعد اس کا ایک راستہ نکالیں گے. ہوا یہ کہ اس پہ امیڈیٹلی ایک بل آئے, بل آ کے وہ اپنا ٹیبل کیا. میں نے خود ذاتی طور پہ زاہد حامد سے ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں زاہد بھائی, یہ آج نہ کریں, آج آپ ٹیکس ایمنسٹی بل لا رہے ہیں, اس پہ پہلے بڑی لمبی باتیں ہوں گی, اس کو میں آج چارسدہ جا رہا ہوں, اور پہلے بھی ہم نے ایک دوسرے کا خیال کیا ہے, میں واپس آ جاؤں اور کل بیٹھ کے لے آئے تو پھر ہم ان سے بات چیت کریں, دیکھیں جو آپ نے ادھر بات کی ہے, جو ادھر بات کی ہے, جو میاں نواز شریف نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں پرائیویٹائز نہیں کروں گا, آخری شخص میں ہوں گا جو پرائیویٹائز کو سپورٹ کروں گا, یہ ساری باتیں اس میں بات کریں گے. اب آج نہ لائے, اور ہی دیٹ ٹائم از بہت ایگریڈ کہ جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ادھر چلا گیا, ٹیکس ایمنسٹی بل پہ پروٹیسٹ کیا, واک آؤٹ کیا. بیک آؤٹ اور واک آؤٹ میں فرق ہے, آپ جانتے ہیں. واک آؤٹ کیا, وہ اندر گئے, ان لوگوں نے پٹ کیا پاس کر کے, جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بل سینٹ میں پاس نہیں ہو سکے گا, پھر واپس آئے گا. باوجود اس کے اس سے شکوک اور شبہات نے جنم لیا جو آج ہو رہا ہے. کیا شک ہے آپ کو؟ بیچنے کا, کہ آلریڈی یہ طے ہو چکا ہے, آلریڈی یہ سارا سسٹم بن چکا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, یہ بھی فیصلہ ہو چکا کس کو دینا ہے, یہ تب یہ سارا ایپ ہے, اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا کیا دینا ہے, کون سی چیزیں دینی ہے, کیا دینا ہے, کس کو دینا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ میں اب پی آئی اے سے ہٹتا ہوں, میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پالیسی کچھ اور ہوتی ہے, پھر آپ اپوزیشن میں آتے ہیں پالیسی کچھ اور ہو جاتی ہے. نون لیگ بھی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے کچھ اور کہتی ہے, حکومت میں آتی ہے کچھ اور کہنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں عزیر بلوچ کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جب 2012 میں آپ کی مرکز میں بھی حکومت تھی اور سندھ میں بھی آپ کی حکومت تھی, آپ نے لیاری میں ایک آپریشن شروع کیا, تو اس وقت غوث علی شاہ صاحب بھاگے عزیر بلوچ کے پاس پہنچ گئے کہ بھی آپ نون لیگ میں آ جائیں. اچھا,
اب وہی عزیر بلوچ کو اس کو تو آپ گرفتار نہیں کر سکے. اب اس کے خلاف جب ابھی دوبارہ آپریشن شروع ہوا, وہ پاکستان سے بھاگ گیا, اب اس کو رینجرز نے گرفتار کر کے اور تحقیقات شروع کر دی ہیں, تو اب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو پیپلز پارٹی کا آدمی ہے. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو اہم ایشوز ہیں اس پر اپنا سٹانس بدلتے رہیں گے, تو پھر ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ حامد میر صاحب, آپ نے ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے عزیر بلوچ کو ناراض کیا, بعد میں پھر ایم کیو ایم بھی آپ سے ناراض ہو گئی, اب نہ عزیر بلوچ آپ کے ساتھ ہے نہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کی پالیسی تو لگتا ہے ناکامی سے دو چار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. آپ نے تو کسی ایک ایشو کی یہ بات کی ہے. جنرلی جو پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت میں آنے سے پہلے کمٹمنٹس کی تھی ان کو پورا کیا ہے. ایسا نہیں پورا کیا. اس پہ سی او ڈی کو دیکھ لیں, ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا, باقی پہ عمل نہیں کیا بیکاز آف دی مسلم لیگ نون کے اس لوگوں نے اس پہ تعاون نہیں کیا, جیسے کانسٹیٹیوشن کورٹ سے ایک دو دوسری چیزیں تھیں. 18ویں ترمیم پہ انہوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا؟ میں نے کہا جو باقی 3 نہیں ہوئی وہ بیکاز آف مسلم لیگ کے, ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس پہ ہم نہیں آئیں گے. اچھا, وہ جو ہم نے 21ویں ترمیم کی, ججز کے پاور جو اپائنٹمنٹ میں کرٹیل کیے, اس میں مسلم لیگ نے پھر دباؤ ڈالا کہ نہیں ان کو بحال کرو, 21ویں ترمیم لاؤ. ہم لے آئے اور باقی ججز کو بھی. خیر یہ ایک لمبی ایک بات ہے. ہم نے کبھی بھی حکومت میں آ کے اور حکومت سے باہر رکھ کے ڈبل سٹینڈرڈز کوشش کی نہیں کی ہے. کوشش کی اس پہ عمل کریں. یہ تو ایک جو عزیر بلوچ کی بات ہے, آپ خود ذاتی طور پہ جانتے ہیں, میں نے کبھی عزیر بلوچ کو زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اور یہ میں کہہ کے یہ نہیں دیکھو میں ان کے ساتھ چائے پی رہا ہوں, آپ فوٹو دکھا دیں, کبھی نہیں. اگر میرے سامنے بھی آئے تو میں نہیں پہچان سکوں گا. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی وقت میں قائم علی شاہ صاحب تو پہچان سکتے ہیں, نہیں, فریال تالپور صاحب پہچان سکتی ہیں, میں آپ شرمیلا فاروقی صاحب پہچان سکتی ہیں. حامد میر صاحب, جو لوگ پارٹی ہے یہ اس میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ جانتے ہیں کہ لیاری 1968 سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کا گھر رہی ہے. ایک دن کا بچہ جب پیدا ہوا اور آج 48 سال کا ہے تو پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. مگر ہم آج لیاری میں کمزور کیوں ہیں کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور ان کے خلاف آپریشن ہوا. اس پیدا ہوئے نہیں, اس قسم کے لوگوں کی آپ نے سرپرستی کی. نہیں, یہ لوگ پارٹی میں تھے. یہ لوگ جب پارٹی میں ملک محمد خان ایوان تھا جو لیاری ٹاؤن پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا, جس کو عزیر بلوچ نے قتل کروایا, جب یہ وہ تھا پارٹی میں. میں بتا رہا ہوں, جب ایسے لوگوں نے پارٹی, یہ پہلے پارٹی میں تھے, ایسی بات نہیں ہے. یہ پہلے میں وہی کہہ رہا ہوں, ایک دن کا بچہ اور آج 48 سال. اس نے سن 2000 میں آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا تھا, بلدیاتی الیکشن. اس نے آپ کی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا عزیر بلوچ. لڑا ہوگا, مگر یہ پارٹیوں میں آئے. اس وقت اس کا اسٹائل لیاری کا اپنا ہوتا ہے, وہ خون خرابے والا نہیں, ایسا ہی اسٹائل ان کا ہوتا ہے. لیاریوں کا اسٹائل آپ سب کو علم ہے کیا اسٹائل ہے. جب یہ لوگ اس لائن پہ چل پڑے تو پیپلز پارٹی کو آپریشن کرنا پڑا. بطور آپ کے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے کہنے پہ یا ایم کیو ایم کے بچانے کے لیے یا ایم کیو ایم کو وجہ سے ان کو تیار کیا یا مارا یا کیا کیا. ہماری پارٹی کا سب سے بڑا گھر, آج ہم وہاں کمزور ہیں بیکاز آف دیز آپریشنس. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں یہ کمزوری ہماری ہوئی اور ان لوگوں کے اوپر ایکشنس ہوئے. جب ان پہ ایکشنس ہوئے تو بڑے بڑے لوگ, صرف وہ سلی شکی کی بات کر رہے ہیں آپ, پلیجو صاحب بھی وہاں پہنچے, عمران خان کے بھی وہاں پہ پہنچنے کی آوازیں آئی, اور دوسرے کافی عمران خان نے تو کہا کہ میں اس کو پارٹی میں نہیں لوں گا. باتیں ہوئی, ان کے لوگ گئے وہاں پہ, یہ خود نہیں گئے تو لوگ گئے ان کے ملنے کے, آؤ جی. اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی گئے, سب نے رابطے کیے کہ پیپلز پارٹی نے تمہیں ہٹ کر رہی ہے تو آؤ ہمارے پاس, پروٹیکشن ہم دیں گے, یہ کریں. مگر کرمنل کو پیپلز پارٹی کبھی سپورٹ نہیں کرتی. آپ کو پیپلز پارٹی کا علم ہے ہسٹری کا کہ بے نظیر بھٹو شہید نے, اس کے بھائی نے جب ذوالفقار بنائی تو بی بی نے لا تعلقی کا اظہار کیا. وہ لا تعلقی آخری دن لیکن پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں ایک مسعود محمود نام کا آدمی بھی تھا جو ایف ایس ایف کا فیڈرل سیکورٹی فورس کا سربراہ تھا, اور بعد میں پھر بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا. تو یہ عزیر بلوچ کہیں آپ کا نیا مسعود محمود تو نہیں بنے گا؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی ٹارگیٹ پیپلز پارٹی کو کیا گیا ہے. 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں, میمو اسکینڈل آپ کے سامنے ہے. اس پہ چیف جسٹس تھا چودھری افتخار. اب
اپنے پٹیشنرز تھا میاں محمد نواز شریف اور دوسرے لوگ تھے جو لے کے گئے تھے پٹیشنیں اپنے ساتھ. دوسرے لوگ نام لینا ان کا؟ دوسرے لوگ آئی ایس آئی کا تھا, کیا نام تھا اس کا, پاشا صاحب گئے تھے. نام بھول گیا آپ کو؟ نام بہت دن ہو جاتے. کیانی صاحب کا نام تو نہیں بھولا؟ اور وہ بھی گئے تھے. کیانی صاحب یہ سارے گئے تھے نا کہ بھائی پھر کیا ہوا اس کا, ٹھیک ہے, کہاں گیا وہ میں اس کے اندر. تو آپ کا خیال ہے کہ عزیر بلوچ کا مسعود محمود بننا مشکل ہے؟ بنے گا تو جو بنائیں گے ان کے گلے میں پڑ جائے گا. اچھا, تو اب میں نے آپ سے اتنی باتیں کر لی ہیں, ابھی تک چودھری نثار صاحب کی بات ہی نہیں ہوئی, محکم کا کی بات ہی نہیں ہوئی, کیونکہ لوگ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کا چودھری نثار صاحب کے ساتھ کوئی محکم کا تو نہیں ہو گیا. پوچھوں گا ان سے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب خورشید احمد شاہ صاحب. شاہ صاحب, تھوڑے دن پہلے آپ کے اور چودھری نثار علی خان صاحب کے درمیان ایک محاذرے کی کیفیت پیدا ہو گئی. انہوں نے الزام لگا دیا کہ آپ کا اور حکومت کا, جس کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, محکم کا میں کنفرم کرتا ہوں, یہ انہوں نے کہا. آپ نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی آستین میں کچھ سانپ ہے. اور پھر اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ نثار علی خان صاحب نے قائم علی شاہ صاحب کو فون کر دیا, اور وہ جو رینجرز کے اختیارات کا نوٹیفیکیشن 60 دن کا ہونا تھا وہ 90 دن کا ہو گیا. اور اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ سب ٹھیک ہو گیا, ٹائیں فنش, اور آپ کا اور چودھری نثار صاحب کا سیز فائر ہو گیا, یعنی کہ آپ کا بھی مکمکا ہو گیا. یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں, میں کوشش کرتا ہوں, حامد میر صاحب آپ مجھے جانتے ہیں, کم سے کم 25-26 سال تو ہو گئے مجھے پارلیمنٹ میں, اور آپ کو ماشاءاللہ آپ بھی اس وقت بالکل جوان ینگ, اور آج بھی لگتے ہیں, میں تھوڑا سا ٹھیک ہے بوڑھا نظر آتا ہوں. میں نے کبھی بھی کسی کو دل آزاری نہیں کی, نہ لفظوں سے نہ ویسے ہی. میری پالیٹکس ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لوگوں کی عزت کرو اور اپنی عزت کرواؤ, اور جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرو. باہر جا کے خام خواہ کی باتیں کرنے سے ہمارے جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا. اور جو اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اس پہ مٹی پاؤ, جو ہو گیا ہو گیا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, آپ کو اس چیز کا شاید علم ہو, اور میں نے 1-2 جگہوں پہ یہ بات کی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے. میں ایک دن ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو اسلام آباد کے ہر پول پہ, ہر چوراہے پہ بڑے بڑے بینر سے نثار کے لیے, اس کے کرپشن پتہ نہیں, جھوٹ سچ پتہ نہیں کیا ڈالا تھا, اشتہارات تھے. میں گھر نہیں آیا, میں ادھر نہیں آیا, میں سیدھا پی ایم ہاؤس چلا گیا, اور سیدھا دروازہ کٹکھٹا کے پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا. میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر بڑے افسوس, گیلانی صاحب کو, گیلانی صاحب, میں نے کہا پرائم منسٹر بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے کیا پتا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن بنوں گا, مجھے تو پتہ نہیں تھا اس وقت. 2010 یا 2011 کی بات ہے. میں نے کہا یہ اگر ہمارے سسٹم میں ہماری پارٹی ہے, ہماری حکومت ہے, یہ اگر ملک میں ہو کہ لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف اس قسم کے اشتہارات لگے ہوں, جھوٹے سچے جو کچھ بھی ہے, تو یہ ہمیں زیب ہم اتار دیں. جس کو یہ اشتہارات لگانا وہ کورٹ میں جائے, کو چیلنج کرے. ہم کیوں اس کا حصہ بنے اور لگا کے CDA کے پولوں پہ اشتہارات لگے ہوں. آدھے گھنٹے کے اندر وہ اشتہارات ہم نے اتروا دیے. میں نے کہا کہ نہیں, لیڈر آف اپوزیشن کا اتنا بڑا قد ہے کہ اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا یا سچے لگانا ہمارا کام نہیں ہے, اس کا ہم حصہ نہیں. لیکن وہ آپ نے تو نہیں کیا تھا نا, وہ تو آپ کو بھی پتہ کس نے کیا تھا. کس نے کیا تھا, مگر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نام بھی لیا, آپ کو ان کا نام بھول بھی گیا تھا. تو نہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے پتا نہیں کہ کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا. مگر ہم نے ایک جیسچر دکھایا, اسپیشلی میں نے, کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک میرا اپنا ایک رول رہا ہے. ابھی جس قسم کی باتیں اسمبلی میں بھی ہوتی رہی, مگر میں کوشش کرتا رہا کہ اوائڈ کر لوں. اب یہ سارا واقعہ ہوا, کیا ان کی میرے خلاف, میں نے تو تب یہ ہو جب حکومت کو میں نے 2.5 سال میں خدا نخواستہ ٹف ٹائم دیا ہو. یہ بات آپ کے بھی اور ناظرین کے بھی سمجھنے کی بات ہے. کوئی ایسا برا کہا ہو نواز شریف کو یا پھر کیبنٹ کو, یا کسی کو پرسنلائز ہوا ہوں, تو
نثار کی مجھ پہ خار ہونی چاہیے کہ یار اس نے کیا بدتمیزی کی. نثار صاحب نے یہی تو کہا ہے کہ یہ ٹف ٹائم نہیں دیتے شاہ صاحب, ان کا ہمارے ساتھ مکمکا ہے. ہاں میں سن لینا, میں وہی آ رہا ہوں, میں مکمکا پہ بھی آتا ہوں کبھی بھی. تو ان کی ناراضگی لیڈر آف اپوزیشن پہ, مجھے صرف ایک واقعہ یاد ہے جس پہ شاید ان کو تکلیف پہنچی ہو, بس ایک مرتبہ. وہ کیا تھا, وہ جوائنٹ سیشن تھا, اس میں نے اپنی تقریر کی. جو کھیل تھا کسی کا بھی, اب آپ مجھ سے اور سوالات پوچھنے کی کوشش کریں گے, اس کا جواب دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کھیل تھا, بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا. اس کھیل میں آپ کو اس رول کا بھی پتا تھا کہ بندہ باقاعدہ غائب تھا, کوئی اس کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی, مگر وہ کھیل ختم ہو گیا. اور نواز شریف بڑی سیفلی باہر آ گئے اور پارلیمنٹ اپنے سسٹم میں پھر چلنا شروع ہو گیا. ہم نے وہ حکومت بچانے کی بات نہیں کی تھی, ہم نے وہ, جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا, وہ ہماری ایک خوش قسمتی, بدقسمتی, پاگل پن کہ ہم جمہوریت کا لابتے آتے ہیں شہید بھٹو سے لے. ٹھیک ہے, یہ میری غلطی تھی جس سے شاید ان کو ناراضگی. نثار صاحب کہتے ہیں اب اس نے کہا کہ مکمکا. ہاں, مکمکا کہ آپ حکومت سے کچھ فیورز لیتے ہیں. مکمکا فیور تو تب ہوگی, مکمکا تب ہوگا, مک ہوگا میری طرف سے, مکا ہوگا آپ کی طرف سے. جب آپ نے مجھے فیور دی ہوگی تو آپ بھی تو اسی زمرے میں آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, مکمکاؤ کو تو میں کرپشن سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ تھا, بعد میں انہوں نے وضاحت کی. یہ ہو سکتا ہے. مکمکاؤ کی معنی کیا ہوتی ہے؟ دونوں طرف. کچھ مجھ سے لو, کچھ مجھ سے لو, دو, یہی ہوتی ہے نا. باقی گرامر اگر چینج کر لو اس لفظ سے تو اور بات ہے. تو اس کا جواب میں بیٹھا ہوں انتظار میں کہ میں نواز شریف سے پوچھوں. میں ابھی کچھ کسی کے اوپر الزام تراشیاں یا کسی کا جواب دینا نہیں چاہتا. کچھ لوگ قد کے بڑے کیوں نہ ہو مگر چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے ذہن بھی چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی سوچیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں. میں ان کا کیا جواب دوں؟ یہ جواب تو مجھے نواز شریف دے گا کہ بھائی میرا تیرے کے ساتھ مکمکا کون سا ہے, تو کون کو بتاؤ کہ ملک کا لیڈر آف اپوزیشن اگر اپنی سیاست کو مکمکاؤ کے داؤ پہ ڈالتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے. پھر تو مجھے اپوزیشن لیڈر سے ہٹنا چاہیے. اچھا, اس سے بڑی زیادتی سسٹم کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ اور ہو ہی نہیں سکتا. شاہ صاحب ابھی تک نہ تو نواز شریف صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے, نہ ہی ان کی طرف سے کسی نے آپ سے معذرت کی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح. انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا, آپ سے کسی نے کوئی معذرت نہیں کی. چوئی نثار صاحب نے اپنے الفاظ آپ کے بارے میں واپس نہیں لیے. ان کے الزامات اپنی جگہ پہ قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے کرپشن کیا ہے. مکمکا کا مطلب کرپشن ہے, تو ان کا آپ پر کرپشن کا الزام ہے. آپ کہہ رہے ہیں جواب میں کہ بھئی تمہارا جو ہے وہ تم سازش کرتے ہو, تم یہ کرتے ہو, وہ آپ کرپشن کا الزام نہیں لگا رہے. آپ کہہ رہے ہیں تمہارا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے, تم نواز شریف کے خلاف سازش کرتے ہو. آپ پر کرپشن کا الزام ہے, ان پر ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. بری چیز کیا ہے, کرپشن یا ایٹیچیوڈ؟ بس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی لعنت کرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ایک وزیر نے کہا جو ساری چیزیں پڑھی ہے, میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اپنا حق ریزرو رکھتا ہوں. میں نے آج تک کتنی وزارتیں کی ہیں. سندھ میں ایک ایجوکیشن منسٹری کر کے آیا, جہاں پہ میں نے منسٹری ایجوکیشن اور ریلیجیس افیئرس کی. ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا یہاں پہ. میں نے ابھی اس وقت میں نے منسٹری لیبر مین پاور اور ریلیجیس افیئرس کی, اور مجھے کہا گیا کہ میں نے ریلیجیس افیئرس میں کرپشنز کی. تو پلیز میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے, آپ میری کرپشن پبلک کر لیں, بتا دیں, اور نواز شریف مجھے بتائے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن جیسی بےغیرتی اور لعنت اور کوئی ہو نہیں سکتی. میں نے اپنی سیاست باعزت طریقے سے گزاری ہے آج تک, اور احترام دلوں میں, ایم این ایز کے بھی دلوں میں رہا ہے, اور آج بھی ہے اور رہے گا. اور میرے نظروں میں بھی اپنے ایم این ایز, اپنے پارلیمنٹرین کے لیے احترام اور عزت ہے. میں کسی کے اوپر اندیکھے الزامات نہیں لگا سکتا. آپ کا چوئی نثار صاحب کے ساتھ کوئی مکمکا نہیں ہوا ابھی؟ میری نہیں یار پلیز, کوئی سیز فائر نہیں ہوا. کوئی کیا, کس بندے کے ساتھ سیز فائر؟ کوئی بندہ ہو تو میں سیز فائر کروں. وہ اپوزیشن لیڈر ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اپوزیشن لیڈر ہے.
وہ اپوزیشن لیڈر ہے جس کی آپ نے سفارش کی تھی جا کے ابھی تو گیلانی صاحب کو. ابھی تو نہیں ہے نا اپوزیشن لیڈر. ابھی وہ وزیر داخلہ ہے جس نے قائم علی شاہ کو فون کیا. نہیں ویسے ہاں آپ نے صحیح کہا ہے کہ اپنی حکومت کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ میری کہیں بھی اللہ رحم کرے ادارے ان کے بہت بڑے ہیں. ہاں یہ ہوا ہے کہ جب میں گیا ہوں کسی وزارت سے تو پھر اسکینڈلز آئے ہیں. میرے جانے کے بعد جو سیکنڈ ٹینیور آیا ہے اس میں یہ باتیں آئی ہیں, کیسز داخل ہوئے, مگر اس میں میرے ٹائم کا کوئی ایک کیس نہیں ہے. اچھا. اور نہیں ریلیجیس افیئرس میں مجھے اپریسیشن ملا ہے کہ بیسٹ حج پرفارمنس حج جو رہا ہے میرے دور میں رہا ہے. اور ان کے اپنے ایمیننس بھی ان چیز کے. اور اچھا یہ بھی میں آج آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ میں 2 سال حج منسٹر رہا ابھی, اور میں نے 2 سال حج نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہاں لوگ جہاں سے جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں وزیر اور حج کرتے ہیں. تو اب پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی آپ سے کیا لڑائی ہے. آپ کے 2 نان پروہیبٹڈ بور کے اسلحہ لائسنس ہیں, صرف 2 تو وہ رینیو نہیں ہوئے ابھی تک. کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر اسلحے کے چلے کہیں ہو جائے حساب کتاب, جان چھوٹ جائے اس سے. یہی وہ الزام ان پہ تو نہیں آئے گا. نہیں, میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور نہیں, یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کے نان پروہیبٹڈ بور کے 2 اسلحہ لائسنس رینیو نہیں ہوئے. نان پروہیبٹڈ بور اٹھا کے میں چل بھی نہیں سکتا. 9mm نہیں, وہ 12mm. اچھا 12 بور کی بندوقیں ہوتی ہیں, وہ تو شکار نہیں. لیکن میں نے یہ بات چھوٹی سی بات ہے, میں نے اس لیے بات کی چھوٹی سی کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, لڑائی بہت بڑی بن گئی ہے. نہیں, میں نے اس کے لیے لڑائی نہیں کی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, قدرتی بات یہ ہے, قدرتی. آج کون سا دن ہے؟ آج میں 2 تاریخ ہے نا, 2 تاریخ کو آج 12:30 بجے مجھے اپنے پی ایس نے دونوں پاس بک جو کیا کہ لائسنس دکھائے کہ سر انٹیریئر منسٹری آج, مجھے پہلے پتا اس سے نہیں تھا, تو مجھے دکھایا کہ یہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے. کہتے نہیں جی اب ہم نہیں کریں گے, یہ منسٹر صاحب نہیں کر رہے آج. اور آج ہی آپ نے بات کی. اور آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ آن اوتھ کر رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی ہے. اپنی انفارمیشن آپ کو کیسے میں نے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی اور چوئی نثار صاحب کی جو لڑائی ہے اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یا بڑی بڑی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس بات پہ میری کوئی ان سے لڑائی ہوگی. نہیں کرتا نہیں ہے, میں سندھ سے کروا لوں گا. کیا ہے. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خورشید شاہ صاحب, چوئی نثار صاحب کے علاوہ وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے کسی بھی عدالت میں پیش کریں اور میں بتاؤں گا کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں. میں ان کے اصل الفاظ ریپیٹ نہیں کر رہا. انہوں نے آپ کے بھائی پہ بھی کچھ الزامات لگا دیے, تو ان کے ساتھ کیا لڑائی ہے آپ؟ خیر یہ تو ان سے پوچھے, مگر وہ ہے راجپوت. اچھا, میں یہ مانتا ہوں سچا آدمی ہے. سچا آدمی ہے, آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں سچا کہتا ہے. بہت بڑا اٹل قسم کا آدمی ہے. جو بات کرتا ہے وہ 2 سال 1.5 سال کے بعد بھی اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے. یہ راجپوت میں مان گیا کم سے کم, اور کچھ نہیں مانا. یہ مجھے کافی عرصے کے بعد پتہ پڑا کہ وہ ریئل راجپوت ہے, کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب ہم سیف پچ پہ آ جائیں گے, جب یہ باتیں ہوئی تھی جو دھرنے کے دنوں میں, تو شاہ جی جو آج آپ نے کمال کیا ہے اور پاسا پٹل دیا ہے اور ہم بچ گئے, یہ سارے لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, گلے لگ رہے ہیں, کوئی چوم رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, سب ہم آپ کے احسان مند نظر آتے ہیں. مگر ایک بات میری آج نوٹ کر لو, جس دن ہم سیف پچ پہ اور پیسفل ہو گئے تو سب سے پہلے ہم وہ لوگ ہیں ڈیش جو پہلے چھرا ہم آپ کو ماریں گے. تو یہ بات اس کی ہے کہ اس نے ہی ایک ایسی بات کی ہے جو مجھے شرم آتی ہے کہ اس بات کو میں ریپیٹ کروں. اور میرا بھائی پاکستان انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین رہا, پہلا الیکٹڈ چیئرمین تھا. اس سے پہلے پراس کی ایک کیا کہتے ہیں کہ ووٹنگ سسٹم تھا, بیلٹ دیتے تھے, تو جا کے پراکسی سسٹم وہ تھا. اس سے الیکشن ہوتی تھی, وہ چینج ہوا, ڈائریکٹ الیکشن ہو گیا, 1 انجینئر 1 ووٹ, اور بایو میٹرک ہو گیا, اس سے وہ الیکٹڈ ہو گیا. ابھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
के मिनिस्ट्री के अंडर में वो आज तक जनरल कौंसल नहीं है, मगर मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। तो नेचुरली मैं आज से पाकिस्तान जनरल कौंसल से रिलेटेड नहीं हूँ। ये 94-95 से अल्ताफ़ भाई वो मरहूम होते थे हमारे, उसको भी मैंने खड़ा किया था उस वक्त इंजीनियरिंग कौंसिल में, और वो जीत गया था। जिस दिन उसका रिज़ल्ट आ रहा था वो जीत चुका था, मगर उधर उसी वक्त उसका शाम को 5:30-6 बजे डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो फिर लोगों ने नंबर 2 को अनाउंस कर दिया। तो उस ज़माने से मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के साथ मैं क्योंकि चलता हूँ। तो इसमें भाई के लिए जब बात हुई तो उन लोगों ने इसको ख़त्म करना चाहा, तो उन्होंने कहा भाई कानून में आप ख़त्म नहीं कर सकते हमें, आप हमें इलेक्शन करानी है, हम इलेक्शन कराएंगे, कानून है। फिर हम कोर्टों में गए, इनसे बातचीत हुई, मेरी बात हुई। अब मुझे ये बताओ कि इन लोगों ने उसके बावजूद भी कोर्टों में गए, लड़े, इलेक्शन हो गई, इलेक्शन में मुखालफत की, इलेक्शन में ये जीत गए, अपना कैंडिडेट लाए, तो मेरे भाई को कौन सी सपोर्ट की? करप्शन। तो मेरे भाई ने आज मेरे ख्याल में नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस राना तनवीर को भेज दिया होगा आज भेज दिया कि मुझे बताओ, करप्शन साबित करो, मुझे बताओ, वरना मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा। वहाँ आपको आपके भाई ने राना तनवीर को नोटिस भेज दिया होगा, आज भेजा होगा। तो आप चोई निसार साहब को नोटिस नहीं भेजेंगे ना? नहीं, वो तो मेरा नोटिस तो पब्लिक है ना, मेरा नोटिस तो पार्लियामेंट है ना, मेरा नोटिस तो नवाज शरीफ को होगा ना। नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम है ना, मुख मुकाव तो हम दोनों ने किया ना। इस मुख मुकाव में असूलन मुख मुकाव साबित हो जाता है ना, तो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर भी रेफरेंस आता है, मेरे ऊपर भी रेफरेंस आएगा कि हमने मिलके करप्शन किया ना, एक फ्रॉड किया, धोखा किया कौम के साथ, हम मिलके हमने कौम को बेवकूफ़ बनाया, तो वो तो हम दोनों के ऊपर रेफरेंस आएगा। अच्छा, तो फिर अब ये बताएं कि ये जो अभी चोई निसार साहब ने कायम अली शाह साहब को फ़ोन किया और रेंजर्स के अख्तियारात का नोटिफिकेशन 60 दिन का होना था, शाह साहब ने कहा नहीं 60 दिन तो बहुत कम है, 90 दिन का जारी कर देते हैं। मोहब्बतें बढ़ जाती हैं तो ऐसे ही होता। मोहब्बतें किसके दरमियान है? मियाँ अपने चौधरी निसार ने कोई ऐसी बात की होगी, साइन सखी हो गए, कहने का ले लो। मगर बात यह है कि अमन अमान की बात है। पहले भी गलत फहमियाँ पैदा की गई, कोशिश की गई कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट पे एक लड़ाई हो। उस दरमियान में मैंने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया, जो कर सकता था मैंने किया। आपने फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं होने दी? मैंने कोशिश की, सिंध गवर्नमेंट से बात की, चीफ मिनिस्टर से बात की, इनसे बात की कि भाई आप इसको मसले को हल निकालें, कोई बेहतर है। पार्लियामेंट के अंदर मैंने कहा, चीफ मिनिस्टर से मैंने कहा कि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने खुद बना दिया। अभी भी काफ़ी मैंने बातें की पार्टी के साथ कि इससे और इख्तलाफात हो गए। पीपल्स पार्टी इस लड़ाई में, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, अगर रेंजर्स हमें अमन देने के लिए आई है, सिर्फ इख्तलाफ क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मसला था, उसका मसला था कि भाई रेंजर्स बगैर पूछे कहीं ऑफिसों पे न जाए, एंटी करप्शन का रोल अदा रेंजर्स न करे। अगर कोई फैसिलिटेटर है जो रिश्वत खा के, पैसा खा के दहशत गर्दों को कुछ देता है, तो हमने ये भी कहा था कि भाई फिर तो पंजाब तो सारा भरा हुआ है, पंजाब के हज़ारों दाइश भी पंजाब में नज़र आती है, मदरसे भी, कहा जाता है कि नर्सरी है, तो वहाँ उनको कोई तो देता होगा ना, वहाँ भी तो कोई फैसिलिटेटर होगा ना, तो वहाँ भी तो ढूंढो ना फैसिलिटेटर, उधर भी तो छापे लगाओ ना कि कौन आदमी है जो इतना फ़ायदा लेता है गवर्नमेंट से और फिर उनको पैसा देता है। तो ये बातें वहाँ हुई, मगर अभी हम फिर कहते हैं कि अगर इस लड़ाई से हमारी दो हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की लड़ाई से दहशतगर्द बच जाए तो इससे नुकसान आवाम को है। ठीक है, अगर कायम अली शाह ने अच्छा जेस्चर दिखाया, अच्छी बात की है, तो फिर उसको अप्रिशिएट करते। अच्छा, आखिर में एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दें। क्या ये बात दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको और पीपल्स पार्टी की बाकी जो लीडरशिप है उसको कहा है कि चोई निसार के खिलाफ बयानबाजी ना करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं वहाँ से कहा गया है, नहीं वो कहेंगे, ये तो, और ना ही आप बाज आएंगे। नहीं, बाज का मसला नहीं है, जो इशूज होंगे इशू रिलेटेड हम बात करते हैं। अपोजिशन का काम क्या है? हुकूमत अगर कोई गलत काम करे, हुकूमत कोई गलत रास्ते पे जाए, हुकूमत अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ जाए, हुकूमत ऑयल प्राइसेस का फ़ायदा लेके अपने ख़जाने भरे, हुकूमत अपना एमएसटी बिल ले आए, करप्ट अपने चोरों को
ब्लैक मेलर्स को, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बात करे। कल क्या करे, आज क्या करे? हुकूमत अगर प्राइवेटाइजेशन करे, हुकूमत अगर आयल की अपने बिजली की कीमतें बढ़ाती रहे, हुकूमत अगर लोन ज़्यादा लेती रहे, हुकूमत लोन पे डिपेंड करती रहे, हुकूमत IMF के आगे लेट जाए, हुकूमत आवाम को रिलीफ न दे, हुकूमत एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर की कीमतों को तबाह बर्बाद कर दे, हुकूमत किसानों को तबाह बर्बाद कर दे, तो फिर आपकी पॉलिसी और इमरान खान की पॉलिसी एक ही होगी? जो भी सियासी आदमी होगा वो अवाम की बात करेगा। हम आज से नहीं कर रहे, हम 1968 से गरीब किसान मजदूर की जंग करते आ रहे हैं। उस जंग में इमरान खान भी शामिल हो जाए, हमें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच।